CSU میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں روح القدس میں، اور روحانی خیال باپ کے کلام کے ساتھ بنے رہیں، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا، کیونکہ خدا کے بیٹے جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہوتے۔ آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بہا کر لیا۔ ان دنوں میں زمین پر زبر تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے آدمی کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قادم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ خدا کے بیٹے جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں، آدمی کی بیٹیاں جو پہلے آدم کی سنتان ہیں، یعنی آدم اور حوا کی، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، یعنی آدمی کی بیٹیاں یعنی آدم کی سنتان، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے تھا، روحانی کب ہوا؟ یشوع مسیح کے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد، تو روحانی تب ہوا، یعنی خاکی تھا۔ دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا جو تھا وہ اب نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا کا مطلب جو بیت چکا اب نہیں ہے، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ تو خاکی بھی ہیں، اس خاکی سے تھا، جو خاکی تھا اس خاکی سے خاکی بھی ہیں، اور جو جیسا وہ آسمانی ہے تو ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ آدمی کی بیٹیاں جو جسم سے پیدا ہوئیں، اور جو جسم سے پیدا ہوتا ہے روح کے بغیر وہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، یعنی کہ سبھاوک طور پر۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ اور یہ سب آدمی یعنی جسم کی اولادیں ہیں، نسل ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے، اور یہ سب روح کی سنتان ہے۔ اب روح ہے کیا، اور ہم روح سے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ روح ہے مسیح یسوع کا کلام، اور یسوع کا کلام ہے نیا عہد نامہ۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، یعنی یشوع مسیح کا کلام۔ جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ تو جو پرانا عہد نامہ ہے وہ جسم کے لیے ہے، یعنی کہ باہری جو انسانیت ہے وہ اس کے لیے ہے، باہری انسانیت کو سدھارنے کے لیے ہے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اور ایک بات صاف طور پر کلام کی گواہی سے سیدھی اور صاف لفظوں میں ظاہر کرتا ہوں
عورت کو خدا نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آدم حرام کاری کے حدیثے سے اس سے شادی کرے اور اولاد کو پیدا کرے۔ خدا نے عورت کو مددگار کے طور پر، سہائق کے طور پر دیا ہے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں، جو ایمان نہیں لاتا، ایمان نہیں رکھتا خدا پر، وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں، جو بیوی ایمان نہیں رکھتی، وہ مسیح شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں۔ لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو، اگر وہ علیحدہ ہو تو علیحدہ ہونے دو جو ایمان نہیں رکھتا۔ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے، یعنی خوشخبری سنانے کے لیے، ایمان کا کلام سنانے کے لیے۔ کیونکہ عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ وہ ایک آدمی تھا، پہلا آدم، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ جیسے کہ زندگی سے موت اور اسی موت سے زندگی بھی آئی، صلیب پر مسیح یسوع کے جان دینے سے، قربان ہونے سے، کیونکہ مسیح یسوع زندگی کی روح سے موت کی روح کے ساتھ صلیب پر ایک ہوئے، تو روح القدس کی مدد سے اور باپ کے جلال کے وسیلے زندگی کو پیدا کیا، نیا انسان پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ یہ روح القدس میں باپ کے جلال میں مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش عفت سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔